بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غم حسین میں ڈوبا یہ مجاہد مختار ثقفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب مختار ثقفی کو امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر پر سر مارنے لگا اور اس کا سر اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لہو لہان ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ وہ قید میں کیوں ہے اور امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کربلا نہ پہنچ سکا۔ اس نے یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی قید سے رہا ہو کر باہر نکلوں گا تو اللہ کے حکم سے تمام قاتلین حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کروں گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ یہ شخص کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق تھا اور اس نے یزیدیوں کا کیوں قتل عام کیا؟ اس ویڈیو میں اس عظیم ہستی کے بارے میں مکمل تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ مختار ثقفی وہ شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ مختار کہا کرتا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم ہوا وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہ ہوگا۔ مختار کا پورا نام مختار ابن ابو عبید ثقفی تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے۔ ابو عبیدہ حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ مختار کا تعلق عرب کے مشہور و معروف قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ ابن اسیر نے مختار کو صحابہ میں شامل کیا ہے جبکہ بعض مورخین نے اسے تابعین قرار دیا ہے۔ مختار کو لوگ کسان کہا کرتے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق امام علی علیہ السلام نے ایک دفعہ مختار کو اپنے زانوں پر بٹھایا تھا اور اسے قیس کا لقب دیا تھا۔ اس وقت سے لوگ اسے کسان کہا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب مختار 13 سال کا تھا تو اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی۔ مختار اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا مگر کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی۔ اس جنگ میں مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار نوجوانی سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد اور اہل بیت سے نہایت عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا اس وقت مختار کوفہ میں تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں، امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا، اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بے رحمی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بس ابن زیاد کے حکم پر مختار کو قید سے نکال کر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دکھانے کے لیے بلایا گیا۔ مختار نے جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیکھا تو بہت زیادہ گریہ زاری کرنے لگا اور اپنے سر کو پیٹنے لگا۔ اسی وقت مختار نے اپنے دل میں قسم کھائی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر اور تڑپا تڑپا کر مارے گا اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر رہے گا۔ کچھ دنوں کے بعد ابن زیاد نے مختار کو رہا کر دیا اور اسے کہا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ مختار ثقفی نے کوفہ کو خیر بات کہا اور اپنے سینے میں قصاص کی دہکتی ہوئی آگ لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور ہمت سے کام لیا۔ اس نے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک الاشتر کو بھی اپنا ساتھی بنا لیا جو حضرت علی علیہ السلام کے جانثار سپاہی مالک الاشتر کا بیٹا تھا۔ مالک الاشتر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی چند ساتھی اور جانثار تھے جس کو مختار ثقفی نے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔
اس کے بعد مختار نے ایرانیوں اور اجمیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربی و اجمی تفریق سے پریشان تھے، لہٰذا عربی اور اجمی جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے وہ مختار ثقفی کے ساتھ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مختار کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا اہل بیت کی محبت اسے بار بار حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد دلا رہی تھی۔ مختار اب قیام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ پاک، مجھے تب تک موت نہ آئے جب تک میں ایک ایک یزیدی کو موت کے گھاٹ اتار نہ دوں اور ان کے ناپاک جسموں سے اس زمین کو پاک نہ کر دوں۔ مختار نے سن 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ مختار نے اس سے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 66 ہجری میں مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول اور ان کے اصحاب کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفہ کے لوگ بھی مختار کے ساتھ ہو گئے۔ امیر مختار ثقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کی ایک فہرست بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے لوگ بھی شامل تھے، مختار نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، جس میں شمر، خولی اور عمر بن سعد بھی شامل تھے۔ کہتے ہیں کہ جب مختار ان قاتلین کو پکڑتا تو مختار ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین علیہ السلام پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے۔ وہ پوری داستان سناتے اور مختار اس داستان کو سن کر زاروں قطار روتا تھا۔ سن 67 ہجری میں مختار اور اس کے ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر چھڑیاں مار کر بے حرمتی کی تھی، لہٰذا مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر اس کے سر کو رکھا گیا جہاں اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی ایک مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور وہ سانپ اس کے ناک کے ایک نتنے سے داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گیا اور اس نے اس عمل کو 3 دفعہ دہرایا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس عبرت ناک منظر کو اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سر کو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجا گیا، جسے دیکھ کر امام سجاد علیہ السلام نے مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ سن 68 ہجری کے بعد مختار کی حکومت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مصعب نے کوفہ پر حملہ کر کے مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں مختار نے وضو کیا، جسم پر عطر لگائی اور نماز ادا کی اور پھر بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لائے کہ اے اللہ، تو نے اتنی مہلت عطا کر دی کہ اس نے تمام قاتلین حسین کو واصل جہنم کر دیا۔ اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو اسے کوئی غم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر آیا، مصعب کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ تاریخ میں بنو امیہ نے مختار کی شخصیت کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن مختار آج بھی غم حسین کے غم میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے دلوں کی ٹھنڈک ہے اور مختار کے چاہنے والے آج بھی اس سے شدید محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ قاتلین حسین پر موت بن کر گرا۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔